الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد کے اندر سیرت نگاروں کا کچھ اختلاف ہے۔ 11 ازواج مطہرات پر تمام متفق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج، کچھ نے 13 اور 15 تک بھی روایت موجود ہے۔ 2 ازواج کا وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اس وقت آپ کی 9 ازواج مطہرات حیات تھی۔ پہلی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے پہلا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ؟ جن کو ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ جو دیگر ازواج کو حاصل نہیں۔ کیا خصوصیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ؟ ساری خصوصیات کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے، صرف ایک خصوصیت یہی دیکھی جائے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت سیدہ النساء العالمین حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے آپ کی۔ اور قیامت تک کے آنے والے تمام سادات کرام کی نانی جان ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کم و بیش 25 سال کا عرصہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا، رفاقت میں گزارا، آپ کی خدمت اقدس کرتے ہوئے 25 سال کا عرصہ گزارا۔ اور سب سے بڑی خصوصیت، جتنی دیر آپ حیات رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس قدر عزت و احترام تھا کہ آپ کی پوری زندگی جو آپ نے رسول اللہ کے ساتھ گزاری، جو 25 سال کا عرصہ ہے، کوئی ایک لمحہ ہی ایسا نہیں تھا کہ آپ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہو جس سے رسول اللہ ناراض ہوئے ہو۔ ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہو اور اس گفتگو کے اندر کوئی لفظ ایسے آ گئے ہوں کہ رسول اللہ ناراض ہو گئے ہوں، ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خصوصیات کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی خبر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دی ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی گئی، اور سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے کا شرف بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر بات کی تصدیق کرنے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور سب سے اہم ترین خصوصیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لاتی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ، امام مسلم اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ ابھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے والی ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، ابھی آپ کی خدمت اقدس میں حضرت سیدہ آپ حاضر ہونے والی ہیں۔ یا رسول اللہ، کھانا بھی پیش کریں گی، پانی بھی پیش کریں گی، وہ کھانا بھی لے کے آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، مشروب بھی لے کے آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام کہہ دینا، ان کو کہہ دینا کہ ان کا رب ان کو سلام فرما رہا ہے۔ اور یا رسول اللہ، پھر اللہ کی طرف سے اگلی خوشخبری بھی دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا محل تیار فرما دیا ہے جس محل کے اندر نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی شور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا آرام دے سکون والا محل عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیارے محبوب حضرت سیدہ خدیجہ سے کہہ دینا اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، آپ رب سے راضی ہو جائیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پیغام پہنچایا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو حضرت سیدہ خدیجہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں اللہ سے راضی ہو گئی، میں اللہ سے راضی ہو گئی، میں اللہ سے راضی ہو گئی۔
جب حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت خولہ بنت حکیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے بال بچے ہیں، یا رسول اللہ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا اے خولہ کس سے نکاح کیا جائے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نام پیش کیے، ایک نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، اور دوسرا نام حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت خولہ سے فرمایا حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نکاح کا پیغام لے جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کا دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ آپ سے ہوا، اور پھر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا کے پاس نکاح کا پیغام لے کر پہنچتی ہیں، اور جیسے ہی نکاح کا پیغام پہنچایا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ یہ بڑی فیاض تھی حضرت سودا، دوسرا نکاح نبی علیہ السلام کا، بڑی فیاض اور بڑی سخی دل تھی۔ دور فروخی کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی درہموں کی بھری ہوئی آپ کی خدمت اقدس میں بھیجی، تو جو لے کے آنے والا تھا نا، تو جب آپ نے دیکھا پوچھا کیا لائے ہو؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین نے ام المومنین کے لیے ایک تھیلی درہموں کی بھری ہوئی بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا تھیلی لائے ہو ایسے جیسے کھجورے لاتے ہیں، اور یہ کہا اور ساری کی ساری تھیلی غربے میں تقسیم فرما دی۔ خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے فیاض محمد کے گھرانے والے۔ پھر تیسرا نکاح میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اس نکاح کا پیغام بھی حضرت خولہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان کے پاس لے کر گئی۔ حضرت ام رومان نے خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے۔ حضرت ام رومان نے نبی علیہ السلام کی طرف سے آنے والا پیغام پہنچایا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، 6 سال کی عمر تھی، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح مکے میں ہو گیا۔ یہ 3 نکاح نبی علیہ السلام نے مکے میں فرمائے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سے، حضرت سودا سے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قربان جائیے، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی پاکی کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، جن کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تیمم کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ بڑی شان ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم ان کی شان کا کروڑواں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس